بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشام بنو امیہ کے دور میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا تو ہجوم کی وجہ سے وہ بوسہ نہ دے سکا۔ اسی اثناء میں چوتھے امام علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام خانہ کعبہ تشریف لائے، تو جب حجر اسود کو بوسہ دینے کا ارادہ کیا تو ہجوم ایک دم چھٹ گیا اور امام بآسانی حجر اسود تک پہنچے، بوسہ دیا۔ تو وہاں پہ موجود ایک خادم نے حشام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے۔ تو موقع پر ہی شاعر فرزدق تھا۔ یہ واقعہ میں آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب گلدستہ اہل بیت سے نقل کر رہا ہوں کہ شاعر فرزدق وہاں پہ موجود تھا، تو اس نے فی البدی امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں ایک نظم کہی اور حشام کو مخاطب کر کے کہی۔ شاعر کہتا ہے، یہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بہترین کی اولاد ہے، یہ متقی ہے، پاک صاف اور سردار ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے قدم کو سارا مکہ جانتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو بیت اللہ جانتا ہے، اس کو تو حل و حرم جانتے ہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جب حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے اس کے قریب جائے تو اس کے ہاتھوں کو پہچان کر قریب ہے کہ حجر اسود کا کونا اس کے ہاتھوں کو پکڑ لے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی لا نہیں کہا سوائے کلمہ طیبہ کے، کہ اس میں لا الہ الا اللہ میں لا کہنا پڑتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، جب قبیلہ قریش جو کرم و شرافت میں مشہور قبیلہ ہے اس کو دیکھتا ہے تو کہنے والا بے ساختہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے اخلاق و کرم کی انتہا ہے، یعنی اس سے زیادہ کوئی کریم نہیں۔ اور جب کہیں اہل تقویٰ کا شمار ہونے لگے تو یہی لوگ اس میں بھی مقتدا ہوں گے، اور جب یہ پوچھا جائے کہ دنیا کی بہترین ہستیاں کون ہیں تو انہی لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھیں گی، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کی اولاد اور آپ کے اجداد کریم علیہ السلام پر۔ شاعر حشام کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اگر تو اس کو نہیں جانتا تو سن، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد ہے اور اسی کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس کو عیب نہیں لگاتا، جس کے پہچاننے سے تو نے انکار کر دیا ہے اس کو عرب و عجم جانتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو شرم کی وجہ سے اپنی آنکھ نیچے رکھتا ہے اور ساری دنیا اس کی عظمت و ہیبت سے آنکھ نیچے رکھتی ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک رعب کی وجہ سے اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا جب تک وہ خندہ و پیشانی سے پیش نہ آئے۔ ایک اور جگہ پہ شاعر سے کسی بادشاہ وقت نے مطالبہ کیا کہ جس طرح آپ نے امام علی زین العابدین علیہ السلام کی شان میں قصیدہ کہا ہے تو میری شان میں بھی ایک قصیدہ کہو۔ تو فرزدق اللہ اس کے درجات کو بلند تر فرمائے، اس نے اس بادشاہ سے مخاطب ہو کے کہا، اے بادشاہ، پہلے تو ان کے باپ جیسا باپ لیا اور ان کی ماں جیسی ماں لیا، پھر میں اس سے ایسا قصیدہ تیری شان میں کہوں گا، اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہوئے تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی۔ یہ قصیدہ بہت اچھا لگا، میں نے کہا سب دوستوں کو شیئر کروں، اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ بھی اس کو آگے شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔